بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 21ویں تراویح ہم پڑھیں گے اور اس میں کل 434 آیات تلاوت ہوں گی۔ 434 آیات آج کی تمام، اس سے پہلے جتنی بھی سپارے پڑھے گئے یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس میں سورہ محمد سے ابتدا ہوتی ہے اور سورہ رحمان پہ جا کے اختتام ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ سورہ محمد کو محمد کیوں کہتے ہیں، کہ اس میں اللہ نے کہا وَآمُنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَى محمد، اس لفظ کی وجہ سے اس کا نام سورہ محمد پڑ گیا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد آیا ہے، اس لیے سورت کو سورہ محمد کہا جاتا ہے۔ باقی آقا کا اسم گرامی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی قرآن کریم میں طرف 5 صورتوں میں مذکور ہے۔ قرآن کریم کی کتنی صورتوں میں؟ 5 صورتوں میں۔ نمبر 1 جو ہے وہ آل عمران میں، احزاب میں، سورہ محمد، فتح اور سورہ صف۔ پہلی جو 4 صورتوں میں اس میں گرامی محمد ہے، جبکہ آخری صورت میں احمد ہے۔ سورہ صف میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، تو وہاں لفظ احمد کو ذکر کیا ہے۔ اور اس سورت محمد کو سورہ محمد اور سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سورہ قتال بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ قتال کا ذکر ہے۔ اور باقی اس میں اہل ایمان اور اہل یقین اور اہل باطل کے درمیان اور اس فرق کو بھی اللہ نے واضح کیا ہے۔ باقی یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف اپنے انعامات کا ذکر کیا اور ان چیزوں کا بھی ذکر کیا کہ جو مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات انہیں ملیں گے، اور وہ اس صورت میں ہوں گے کہ بہتی ہوئی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، اور اسی طرح جناب دودھ کی نہریں، یہ ساری اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انعامات ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اور یہ ساری دنیا اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ اور اس میں قرآن نے یہ کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اعراض کرو گے، منہ پھیر لو گے، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لے آئے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح، یہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بڑی خوشخبری کی، فتح مکہ کی اس میں خوشخبری اور وضاحت اللہ نے دی۔ اور اصحاب شجرہ جو بیت رضوان 1400 صحابہ نے بیت کی، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا۔ اس تحت شجرۃ زبائن کا تحت شجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اور اسی صورت کے آخر میں اللہ نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار، صحابہ کی اور ان لوگوں کی صفات کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظیم صفتوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کی علامت یہ تھی کہ وہ رکوع اور سجود بھی کرتے تھے تو اللہ کے سامنے جھکتے بھی تھے، اور ان کی پیشانیوں پر، ان کے چہروں پر ان کے اثرات و نمایاں نظر آتے تھے۔ سورہ حجرات یہ عظیم صورت ہے، اس میں مختلف احکامات ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کو منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات یہ بھی بیان فرمائی ہے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ حجروں سے آواز دینا یا پیچھے سے آواز دینا یہ بدو کا کام ہے، فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نہیں ہیں، تو اب یہ فریضہ، یہ کام کس کے ذمہ ہے کہ کون کرے گا، سر انجام دے گا؟ تو فرمایا کہ جو انبیاء کے وارثین علماء ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا روی اختیار کرنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے، اور ان کو اس طرح آواز دینا یا بے ادبی گستاخی کرنا یہ بھی ان کی گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور قرآن کریم نے باہمی فریقوں کے درمیان صلح کرنے کا بھی حکم دیا، اور مومن کو آپس میں بھائی بھائی کہا، اور کہا اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسرا یہ کہ اس میں ایک اہم ادب یہ ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ،
کہ کسی کو برے ناموں سے مت پکارو اور کسی کے لقب مت بگاڑو، کسی کے ناموں کو مت بگاڑو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور جب بندہ بھی پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اس طرح کرنا یہ انتہائی گناہ کا کام ہے۔ دوسرا چغلی اور غیبت، جس کو اللہ نے بہت مذموم قرار دیا ہے، یہ غیبت کرنا یہ سب سے برا کام ہے، جس کو قرآن میں کہا کہ یہ ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھاؤ، لیکن آج ہم تو غیبت اور چغلی کو تو پانی کی طرح چلا رہے ہوتے ہیں، جیسے پانی پی رہا ویسے کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ اور دوسرا ہمارے ہاں یہ جو قومیت اور یہ جو سسٹم نظام عصبیت اور تعصب کا جو بنیادیں چل رہی ہوتی ہیں، آج بھی دنیا میں ان چیزوں کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن نے کہا کہ قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ سارے قبیلے، یہ قوم، برادریاں، یہ جتھے، یہ سارے اللہ نے بنائے تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، اور معزز کون ہے اللہ کے ہاں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز وہ ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہو۔ اسی طرح میں نے کہا بھائی اگر تفصیل میں جائیں گے تو بہت صورتوں میں بڑے واضح احکامات ہیں۔ سورہ قاف ہے، اس کے اندر قرآن کی عظمت اور اس اہمیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الذاریات کے اندر بھی اللہ نے عظمت قرآن، دین کی عظمت، اہل ایمان کی صفات کو، اور جا کر یہ کہا کہ مقصد تخلیق بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انس اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اور ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ طور، سورہ نجم آپ دیکھ لیں کہ اس میں بھی قرآن کی حقانیت اور والنجم اذا ہوا ما ضل، وحی کا پورا سلسلہ اور آسمانوں پر جانا اور اللہ سے ملاقات، یہ سارا کیفیات بیان ہوئی۔ سورہ قمر جو آتی ہے تو اس میں ہمیں واقعہ شق القمر یاد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ آپ نے اللہ کے حکم سے جبل ابو قبوس کے اوپر چاند تھا، آپ نے ایسے اشارہ کر کے کیا کہ 2 ٹکڑ ہو جاؤ، تو اللہ کے حکم سے 2 ٹکڑے ہو گیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ادھر ادھر، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ساری جو ہے نا کرشمے اللہ نے اپنے نبیوں کے ہاتھوں سے یہ معجزے ظاہر کروائے، لیکن جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا تو نہیں لے کے آئے۔ سورہ آخری سورت جو ہے سورۃ الرحمن ہے۔ بھائی دیکھیں سورہ رحمان یہ قرآن کی عظیم صورتوں میں سے ہے، قرآن کریم کی عظیم صورتوں میں سے، اس کو زینت القرآن کہا گیا ہے، قرآن کے دلہن کہا گیا ہے۔ اور سورۃ الرحمن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود اس کی تلاوت فرمائیں گے، تو سبحان اللہ کیا وہ دن ہوگا، کیا وہ شان ہوگی، کیا عزت ہوگی۔ اس میں فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 31 دفعہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور مختلف حالتوں چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندو ساری میری نعمتیں استعمال کر کے پھر میرے ہی مخالفت، اور میں نے تمہیں دیا ہے، میں نے پالا پوسا بڑا کیا ہے، اور مجھے ہی نہیں مانتے رب، اور اللہ کی نعمتیں جو رات دن ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہی تو بتایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اسی کا نام باقی ہے، اسی کا نام باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اس ذات نے باقی رہنا ہے۔ اس لیے آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے انشاءاللہ دین پر چلنا ہے، قائم رہنا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہماری ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین پر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔